عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار، خالق، رازق، مالک ہے۔ انگرت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ آیت کریمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، هذه الآیۃ نزلت فی عذاب القبر۔ یہ آیت کریمہ قبر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، عذاب قبر کے تعلق سے، اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کی ثابت قدمی کے تعلق سے۔ انسان کی زندگیاں تین ہوتی ہیں، ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے برزخی زندگی، اور ایک ہے اخروی زندگی۔ انسان جب دنیا کی زندگی گزار کر کے موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کی آخرت کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ موت یہ آخرت کی زندگی کا پہلا سفر ہے، یہاں سے اس زندگی کی شروعات ہوتی ہے جس کو برزخ یا عالم آخرت کہا جاتا ہے، جس کے بعد انسان کو یا تو دفن کر دیا جاتا ہے، یا جلا دیا جاتا ہے، یا دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا چرند پرند کو کاٹ کر کے کھلا دیا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں مختلف طریقے ہیں، لیکن انسانی تاریخ کا جو سب سے پہلا انتقال، سب سے پہلا قتل، جہاں سے مرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو اب قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا کہ میں اپنے اس بھائی کی لاش کو کیا کروں، اس میت کو کہاں پھینکوں، کیا کروں۔ اللہ رب العالمین نے ایک کوا بھیجا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ شرمندہ ہوا قابل، کیا ہے افسوس، میں کیا یہ بات کرنے پہ بھی نہیں کر سکتا جو ایک کوا کر رہا ہے۔ کوا اپنی چونچ سے مٹی کو کھود رہا ہے، اپنے پنجوں سے کھود رہا ہے، تو کیا میں ایسا نہیں کر سکتا؟ اب اس کے دماغ میں آیا تو اس نے کیا کیا، اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ یہاں سے دفن کرنا وہ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا انسان ہے، یہ پہلی موت ہے۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد بندے کو دفنانا چاہیے، اصل طریقہ انسانیت کے لیے یہی ہے، اور مسلمانوں کا سنت طریقہ ہے۔ قبر جس کا نام سن کر کے ڈر لگتا ہے، جس کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، قبرستان لوگ رات میں جاتے نہیں، ڈرتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے راستہ چینج کر لیتے ہیں، قبرستان ہے، ڈر لگتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آبا اور اجداد گئے اور ہمیں بھی جانا ہے۔ قبر سے ڈر لگتا ہے تو ڈرنے کے بعد انسان کو اس کے بچاؤ کا بندوبست کرنا چاہیے کہ کیسے اس سے بچا جائے، تب ڈرنے کا فائدہ ہے۔ انسان ڈر بھی رہا ہو اور بچے بھی نہ، ڈر بھی رہا ہو اور بچنے کا بندوبست بھی نہ کرے۔ قبر انتہائی وحشت ناک گھر ہے جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے، اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔
اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی دے، دنیا میں ایمان پر، توحید پر، اتباع رسول پر، استقامت دین پر اللہ ثابت قدمی دے، استقامت دے، اور مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں کیا ہے؟ وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی گڑی وہ ہے قبر، جہاں منکر نکیر کے سوال و جواب ہونے ہیں، تنہ تنہا ایک بندے نے اس کے جواب دینے ہیں۔ جیسے قیامت کے دن اللہ کا دربار، اللہ رب العالمین کے سوال و جواب، اور تنہ تنہا ایک بندے نے اپنی دنیا کا حساب دینا ہے، اس کو 4-5 سوالوں کے جواب دے کر کے ہی آگے جانا ہے، تو وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، ایسی قبر میں بھی کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ثابت قدمی کے تعلق سے آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ آج کا خطبہ عذاب قبر کی حقیقت، قبر کا کیسا عذاب ہوتا ہے، اس تعلق سے آئیے ایک حدیث سنیے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ کان اذا وقف على قبری بکا حتی یبل لحیته فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبقی وتبقی من هذا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے، جب کسی قبرستان سے گزرتے، جب قبر کا ذکر ہوتا، فوراً رونا شروع کر دیتے۔ اور صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگتی کہ کس قدر نرم دل بندہ ہے، وہ قبر کا تذکرہ ہوتے ہی رونے شروع کر دیتا ہے۔ کہا آپ کے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، فلا تبقی من ھذا، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کے تعلق سے اتنا روتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے اس کی؟ صحابہ نے وجہ پوچھی، کیوں آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اب یہ عثمان غنی جن کو کئی بار جنت کی بشارت اللہ کے نبی دے دی، جن کو یہ کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان عمل بھی نہ کرے تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن عمل آخری لمحے تک چھوڑا نہیں ہے۔ اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم کہ قبر کا تذکرہ ہوتے ہی رونا شروع کر دیتے۔ پوچھا کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہاں سے برزخی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جس بندی اور بندے نے قبر سے نجات پا لی، قبر کے عذاب سے نجات پا لی، برزخی زندگی سے اس کے عذابوں سے نجات پا لی، اور یہاں سے بچ گیا اس کے عذابوں سے، فما بعدہ ایسر من، اس کے بعد کی جتنی منزلیں آئیں گی وہ ساری آسان ہوں گی، سب آسان ہوں گی۔ آخرت کی منزلوں میں چاہے وہ میدان محشر کی منزل ہو، چاہے وہ اعمال نامے کے تولنے کی ہو، چاہے پل صراط سے گزرنے کی ہو، ساری آسان ہو جائیں گی، شرط یہ کہ جس کی یہ صحیح ہو گئی، جو عذاب قبر سے بچ گیا۔ جیسے حدیث ہے نا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ ہے نماز، اور جو یہ صحیح ہوگی جس کی، اس کے بعد کے سارے صحیح ہوں گے، اور جو اس میں فیل ہو گیا بعد کے میں فیل ہونا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نماز والے چیپٹر میں فیل ہو جائے، وہ سوچے کہ دوسرے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ نماز یہ ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ مین چیپٹر ہے، یہ مین عمل ہے، مین سبجیکٹ ہے، جس کا یہ کامیاب سارے کامیاب۔ ایسے ہی
جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کے بعد کے سارے منازل آسان ہو جائیں گے، سارے سوال آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُوا، اور جو یہاں سے نجات نہ پایا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ، بعد کے اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا کہ میں کیوں روتا ہوں؟ اس وجہ سے۔ اور پھر کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ اور ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ یہ بڑا خطرناک منظر ہے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہ بڑی ڈراؤنی جگہ ہے، اندھیری کوٹری، کوئی آکسیجن نہیں ہے، بالکل بند ہے، منومن مٹی کے نیچے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، سخت سزائیں ہوں گی، سخت عذاب ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، سب کچھ ہوگا، وہ سب سنیں گے لیکن انسان اور جنات نہیں سنیں گے۔ سب کو پتا ہوگا لیکن انسان اور جنات کو پتا نہیں ہوگا۔ کہا یہ بڑا خطرناک منظر ہے۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں قبرستان پہ جاتے تو رویا کرتے تھے، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو روتے تھے، جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو روتے تھے، اور وجہ یہ بتائی کہ یہ سب سے پہلی منزل ہے، یہ آسان تو سب آسان، یہ مشکل تو سب مشکل، اور اس سے زیادہ وحشت ناک مقام کوئی اور نہیں ہے جتنا قبر ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ قبر سے ڈرنا چاہیے اور عذاب قبر سے بچاؤ کا بندوبست کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی توحید کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میری توحید کیسی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میری اتباع رسول کیسی ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ کب آ جائے، اور جب وہ آ جائے گی تو کچھ ہی لمحے بعد اس کی زندگی کا حساب کتاب منکر نکیر پوچھ کر کے لے لیں گے، موقع نہیں ملتا ہے۔ اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، جب وہ آئے گی تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آئیے اس تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے ایک دوسری حدیث سنیے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبر فحمل على بغلة في حائط لبني النجار إذ قادت به فقعدت تلقيه فما رأيت فهو 5 أو 6 أو 4 فقال من يعرف هؤلاء الأكبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمتى ماتوا؟ قال ماتوا بالشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم الذي أسمع منه. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. بخاری شریف میں کتاب الجنائز حدیث نمبر آپ 3240 سے لے کر آپ 50 تک دیکھیں گے تو لگاتار یہ حدیثیں عذاب قبر کے تعلق سے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ سے گزرے اور آپ ایک خچر پر سوار تھے. وہ خچر جب اس باغ کے پاس سے گزرا تو خچر بدکا، جیسے ڈرتا ہے کوئی جانور اور بھاگتا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر، آپ جس پر سوار تھے، وہ بدک گیا. قریب تھا کہ آپ اس خچر سے گر جائیں، خچر آپ کو گرا دے، لیکن آپ گرے نہیں، فوراً آپ اترے. اور اتر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں 5 6 یا 4 3 الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اتنی قبریں ہیں وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ، حدیث کا الفاظ ہے وَنَحْنُ مَعَهُ، زید بن ثابت کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے. پوچھا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے
یہ جو قبر والے لوگ ہیں ان کی موت کس کنڈیشن میں ہوئی ہے، یہ کس حالت میں مرے ہیں؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی ہے۔ کہا کس حالت میں مرے؟ کہا ماتوا بالشرک، اللہ کے نبی یہ شرک میں مرے، یہ حالت شرک میں مرے، توحید نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا اللہ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يَسْمَعَكُمْ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا نا کہ تم اپنے مردوں کو اس کے بعد دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں ان قبر والوں کی چیخ و پکار سنواتا، لیکن ڈر کیا ہے؟ میں دعا کر دوں رب العالمین تمہیں ان کی چیخ و پکار، ان کا وویلا سنا دے، تو پھر جب تمہارا کوئی قریبی مرے گا نا تو تم دفنانا چھوڑ دو گے۔ ڈر یہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر خطرناک قبر ہوتی ہے، قبر کے عذاب کتنے سخت ہوتے ہیں۔ اور قبر کے عذاب کے تعلق سے آگے حدیث آپ سنیں گے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے ہیں نا، اس مردے کی، اس انسان کی جو مر گیا ہے، اس کی چیخ و پکار عذاب کی وجہ سے وہ سب سنتے۔ کہ مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے اگر تمہیں اس کی چیخ و پکار اللہ تعالیٰ سنا دے، اس لیے میں اللہ سے یہ دعا نہیں کر رہا، ورنہ میں دعا کرتا تو تمہیں پتہ چل جاتا۔ لیکن ڈر یہ ہے، کیا پتہ چلا؟ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہو کر کے رہے گا، چاہے انسان کو جلا دیا جائے، چاہے سمندر میں ڈال دیا جائے، چاہے کاٹ کر کے پرندوں کو کھلا دیا جائے، چاہے دفنا دیا جائے، عذاب قبر برحق ہے، وہ برزخی زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ انسان اپنے ذہنوں سے سوال کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جسم یہاں روح وہاں، عذاب کیسے؟ ہم نے تو جلا کر کے راکھ میں اڑا دی ہے، راکھ بھی، عذاب کیسے؟ اس کی مثال دوں آپ کو میں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اور نیند کیا ایک موت ہے، نیند کو موت کہا گیا، کئی ساری حدیثیں ہیں۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا نام لے کر کے مرتا ہوں، تو نیند موت ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا۔ تو اس موت میں خواب کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ۔ خواب دیکھی، ایک انسان کو سانپ نے کاٹ لیا، کتے نے کاٹ لیا، خون بہ رہا ہے، وہ کہیں سے گرا ہے، اس کا پیر ٹوٹ گیا ہے، درد بھی لگ رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ بیدار ہوا، رونا بھی بند، بلڈ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، کتے کا کٹا ہوا بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کس کے ساتھ تھا؟ روح کے ساتھ۔ محسوس کیا کر رہا تھا؟ جسم محسوس کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایک دوسری حدیث اس تعلق سے سنیے، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من البول، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت، عبداللہ ابن عباس راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو قبر والوں کو کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا ختم، اب حساب کتاب تو وہاں ہوگا نا، یہاں تھوڑا ہوگا۔ حساب کتاب جب لگے گا، جرم ثابت ہوگا تب عذاب ہوگا نا، یہاں تو جرم ہی نہیں ثابت ہوا، عذاب کیسے ہوگا؟ وہ مثال دیتے ہیں دنیاوی عدالتوں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ عذاب ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ہلکا عذاب ہے، وہ ابدی عذاب ہے، وہ دائمی عذاب ہے، وہ زیادہ عذاب ہے۔ اور یہ بھی قبر کا عذاب بھی انسان کی اعمال کے مطابق، اس کی بدعمالی کے مطابق، جس کی بدعمالیاں جتنی ہیں عذاب ویسے ہی ہے۔
اور جس کے اعمال جتنے اچھے ہیں اتنا بچے گا وہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے ان دونوں کو عذاب کس گناہ سے دیا جا رہا ہے؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ نہ تو شرک ہے، نہ مخالفت رسول ہے، نہ ہی بدعت ہے۔ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، مخالفت رسول بہت بڑا گناہ ہے، سخت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہما لا يعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے کہ ایک ان میں سے یسعى بالنمیمہ، چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا، اس کی غیبت کی وجہ سے، نمیمہ کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس کو کچھ سمجھتے ہیں؟ ہم غیبت کو کچھ نہیں سمجھتے نا، لیکن غیبت یہ وہ گناہ ہے، چغل خوریاں یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کا دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَطِيرُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ کتنے سارے مسلمان ہیں پیشاب کرتے ہیں استنجے کا پتہ ہی نہیں، صبح شام زندگیاں گزر رہی ہیں، طہارت کا کچھ پتہ نہیں، پیشاب کے قطرے پینٹ میں لگ رہے ہیں، کپڑے میں لگ رہے ہیں، کچھ نہیں، اور وہی پیشاب اگر رک جائے تو پریشان ہے، بس نکل گیا تو سکون مل گیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی طہارت بھی ضروری ہے، خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں نا، لوگ تانا دیا کرتے تھے تمہارا یہ نبی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے، پیشاب پاخانے کی۔ ایک صحابی رسول نے کہا ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے، ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں بتاتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں جو آسا تھا، جو لاٹھی تھی، آپ نے اس سے زمین کو کرودا اور کرودنے کے بعد اس جگہ کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد پیشاب کیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ چھینٹوں سے بچنے کے لیے۔ نہیں دیکھتے بندے چھینٹوں سے کتنا بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی قسم، پیشاب کی چھینٹیں لگنے کی وجہ سے کپڑوں پر، جسم پر ان کے قطرے لگنے کی وجہ سے بے احتیاطی کی اس نے، کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ کہا ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب دیکھو پیشاب کی چھینٹیں، غیبت، چغل خوری، اس وجہ سے اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو مشرک کو نہیں ہوگا، بدعتی کو نہیں ہوگا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں ہوگا، تارک صلاۃ کو نہیں ہوگا، بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اور زیادہ عذاب ہوگا۔ پتہ یہ چلا عذاب قبر برحق ہے، وہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط کرنا چاہیے، کپڑے پہ اور بدن پہ نہ پڑے۔ غیبت اور چغل خوری سے بچنا چاہیے، جہاں بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے وہاں ان سے بچنا بھی عذاب قبر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس تعلق سے تیسری حدیث، وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من الانصار اذ قعدت به فقعدت۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور آپ جب قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں تھی۔ ہوتا ہے قبرستان گئے لوگ، قبر تیار نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ کوئی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، کوئی سگریٹیں پینے لگ جاتا ہے، کوئی کاروباری تجارت کے معاملات شروع کر لیتا ہے، کوئی موبائل کھول لیتا ہے، سب باتیں ہوتی ہیں۔ جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آپ خاموشی سے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تن کا، کیا کرنے لگے؟ ینقص بہ الارض، اس تنکے سے زمین کو کرودنے لگے ایسے۔ جیسے کوئی بندہ بہت سوچتا ہے نا، تو یا تو وہ اپنی انگلی اپنے دانتوں میں لیتا ہے، یا ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے زمین کو کرودنے لگ جاتا ہے ایسے، اس کا دماغ کہیں اور ہے لیکن وہ یہاں زمین کرود رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ہاتھ میں جو تنکا تھا اس سے زمین کو کرودنے لگ گئے۔ وَنَحْنُ جَلَسْنَا حَوْلَهُ، براء ابن عازب کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام بھی کیا کرنے لگے؟
بیٹھ گئے ہم بھی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, قبر تیار ہو رہی ہے, تیار نہیں تھی, آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے. اور ہم کیسے بیٹھے تھے؟ اس طریقے سے بیٹھے تھے کأنہ علی رؤوسنا الطیر, گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں, ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یہ قبرستان پہ بیٹھنے کا عالم ہے. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے, یعنی کتنے ڈرے ہوئے کہ ہل نہیں رہا ہے کوئی. ہمیں غیبتیں کرتے ہیں ہم قبرستان پہ جا کر کے, ہمارے فیس بک چلتے ہیں قبرستان پہ جا کے, ہم ساری تجارتیں کرتے ہیں قبرستان پہ جا کر کے, ہم سب کچھ کرتے ہیں. یہ اتنے ڈرے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں اور زمین کو کرود رہے ہیں, اور صحابہ بھی خاموش بیٹھے. اسی درمیان برا ابن عازب کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک نیچے تھا, آپ زمین کرود رہے تھے, وَرَفَعَ رَاسَهُ, آپ نے اپنا سر مبارک ایسے اوپر صحابہ کی طرف اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد صحابہ سے کیا کہا, استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا, 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا, میرے صحابہ عذاب قبر سے پناہ چاہو, میرے صحابہ عذاب قبر سے پناہ چاہو. 2 یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اذا وضع الجنازة في قبره وتولى عنه اصحابه, کہ میرے صحابہ سنو, جب میت کو قبرستان میں رکھ دیا جاتا ہے نا, قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا, وتولى عنه اصحابه, اور اس کے سارے ساتھی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, تو معلوم ہے کیا منظر ہوتا ہے. سنن ابو داود کی یہ لمبی روایت, جس کے بیچ بیچ سے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں میں, یہ 47-53 نمبر کی روایت ہے. سنن ابو داود کی حدیث نمبر 47-53, آپ خود پڑھ کے دیکھیے, 47-53 نمبر کی روایت. کہا میرے صحابہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے اور سارے ساتھی واپس ہو جاتے ہیں, یسمع خفق نعالی, اس کو رب العالمین وہاں اس وقت سنواتا ہے. یہ خاص بات ہے. کچھ لوگ اس سے دلیل پکڑتے, دیکھو تم تو بڑے زور شور سے کہتے ہو نا کہ نہیں مردے نہیں سنتے, یہ حدیث بیان کرتے ہو نا 47-53 کہ یسمع خفق نعالی, وہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو عام ہے, تو ہمارا ولی نہیں سنتا. دیکھو انسان اپنی چیز کے لیے کوئی دلیل صرف جوڑنے لگے نا تو ایسے نہیں چلے گا. قرآن میں کتنی ساری آیت ہیں, کیا خبردار تم سنوا ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, یہ تو حدیث قرآن کی آیت ہے, سنتے ہی نہیں ہیں. اور اگر تمہارے بقول سن بھی لینا, مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبرت ہے, یہ خاص ہے. بس کیا مطلب, 70 سالہ زندگی گزاری, بڑا نام رہا تیرا, لکھ پتی اور کروڑ پتی رہا تو, سب کچھ ہوا, گئے سب, ختم, آ گیا تو ادھر, ہے نا وحشت ناک. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ, 2 فرشتے آتے ہیں, اور وہ فرشتے گناہگار کے الگ صورت میں ہیں اور نیکوکار کی الگ صورت میں. گناہگار کی نیلگوں آنکھوں والے, سخت ڈراونے قسم کے, اور نیکوکار کے سخت اچھی شکل و صورت میں, کوئی ڈراونی شکل و صورت نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, دہشت نہیں ہے ان کی اس پہ. کیا کرتے ہیں, فَيَجْلِسَانِ, وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں, اور بٹھانے کے بعد فَيَقُولَانِ, وہ دونوں سوال کرتے ہیں, جس کے تعلق سے سورہ ابراہیم کی یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا. سوال کیا کرتے ہیں, من ربک, تیرا رب کون ہے اللہ کے بندے. اور وہ نیک اور متقی کیا کہتا ہے, اور ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا تھا, دینی الاسلام, میرا دین اسلام. ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا. مبعوث ایک ہوتا, 4 نہیں ہوتے ہیں, 5 نہیں ہوتے, ایک ہوتا ہے مبعوث. کون ہوتا ہے مبعوث, ابراہیم مبعوث, عیسیٰ مبعوث, موسیٰ مبعوث. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے مبعوث کیے گئے. کما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نیک متقی پرہیزگار سے 3 سوال ہوئے, وہ تینوں کا جواب اس نے صحیح دے دیا. جب تینوں کا جواب صحیح دے دیا نا, تو اس سے چوتھا سوال ہوتا ہے. یہ حوالہ میں نے کیا دیا, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 47-53.
چوتھا سوال ہوتا ہے لما درائتا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسے پتہ چلا؟ اب وہ کیا کہے گا؟ میں نے فلاں ملفوظات پڑھی تھی، میں نے فلاں کتاب پڑھی تھی، مجھے فلاں ولی نے بتایا تھا، فلاں پیر فلاں بزرگ نے بتایا تھا۔ حدیث کا الفاظ ہے، کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، کتاب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ وہ ہم نے تبرک کے لیے رکھی ہے، وہ ہم نے قرآن خوانیوں کے لیے رکھی ہے، وہ ہم نے برکت کے لیے رکھی ہے، صرف نہ ہم نے سمجھنے کے لیے، نہ عمل کے لیے، نہ اس میں تدبر حاصل کرنے کے لیے، کچھ نہیں۔ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ۔ دیکھو قرآن کے 5 حقوق ہیں، 5 کے 5 یہاں اس حدیث میں موجود ہیں۔ 5 حق کیا ہیں؟ ایمان لانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا، سمجھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ 5 حق ہیں، 5 کے 5 اس روایت میں موجود۔ اسے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلا، تو جواب کیا دیا؟ قرأت کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ قرأت ہو گیا نا، میں نے پڑھا ہے، اور صرف پڑھا ہی نہیں، آمنتو، میں ایمان بھی لایا ہوں، اور صرف ایمان ہی نہیں لایا، صدقتو، میں نے اس کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا، اور کیا کیا؟ میں نے اس پہ عمل کیا۔ مجھے اس سے پتا چلا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم مسائل کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ وہاں کسی کتاب کا نام نہیں لے گا، وہ مطلب ہی نہیں، صرف اسی قرآن کا۔ اب کیا ہوگا؟ وَنَادَ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ آسمان سے آواز کیا آئے گی؟ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ آواز کس کی ہوگی؟ اللہ کی، کیونکہ بندے کس کے؟ اللہ کے۔ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس کی تعلیم کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، جواب دے پائے گا؟ دوسرا پہلو بھی اب سنیے، آواز کیا آئے گی؟ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ افرشوا لہ من الجنہ، جنت کے بچھونے بچھاؤ اس کے لیے۔ والبسوا لہ الی الجنہ، جنت کے بچھونے۔ وافتحوا لہ باب الجنہ، جنت کے دروازے کھولو، جنت کی ہوائیں چلاؤ، اور کیا ہو جائے گا؟ آرام کر دو۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ نیکوکار کا، متقی کا، پرہیزگار کا۔ اسی روایت کا اگلا ٹکڑا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ الْفَاجِرُ، کافر، منافق اور گناہگار، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہا لا ادری، ما دینک، ہا لا ادری، ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے اس کو وہ میں بھی کہتا تھا، لیکن میں جانتا نہیں ہوں۔ تینوں سوالوں کے جواب میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جب تینوں میں ناکام ہو گیا ہے تو اب اس سے چوتھا سوال کیا ہوگا؟ جیسے متقی پرہیزگار سے چوتھا کیا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا، اس کو چوتھا کیسے ہوگا؟ لما دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے میری کتاب کو پڑھا ہے اور نہ تو نے اس میں تدبر کیا ہے۔ اگر تو پڑھتا نا تو پھر لا ادری نہیں کہتا۔ بچہ فیل ہو گیا، اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہوا؟ اگر تو کتاب کو پڑھتا تو فیل نہیں ہوتا، اگر تو محنت کرتا تو فیل نہیں ہوتا۔ لا دریتا ولا تلیتا، آئے میں نے کتاب نازل کی تھی، میں نے سبجیکٹ نازل کیا تھا، میں نے اسوہ نمونہ بنا کر کے نبی کو بھیجا تھا، نہ تو نے اس کی سیرت کو سمجھا، نہ تو نے قرآن کو پڑھا۔ نادى مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز آئے گی میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم کی ہوائیں چلاؤ، جہنم کے بچھونے بچھاؤ، جہنم کے دروازے اس کی طرف کھول دو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جائے گا۔
کتنا تنگ کر دیا جائے گا؟ حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ دایاں پسلی بایاں میں اور بائیں دایاں میں اس طریقے سے ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ، بہرا گونگا۔ دیکھو، جو سنے ہی نہ، جو دیکھے ہی نہ، جو دیکھے نہ، جو سنے نہ، ایسا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب ایک سن رہا ہے، وہ مارے تو چیخے گا تو شاید اس کے دل میں کچھ نرمی آئے، لیکن کیا حدیث کے الفاظ ہے کہ نہ سننے والا نہ دیکھنے والا اس پر مسلط کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں کیا دیا جائے گا؟ لوہے کا ہتھوڑا۔ وَكَانَ مِرْزَبَةٌ مِّنَ الْحَدِيدِ، اس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ لَوْ ضُرِبَ بِهَا عَلَى الْجِبَالِ لَصَارَ تُرَابًا، اس ہتھوڑے کو اگر پتھر پہ مارا جائے تو پتھر مٹی ہو جائے گا، پتھر بھی مٹی ہو جائے گا۔ یہ قبر میں وہ ہتھوڑا، وہ فرشتہ اس گناہگار کو مارے گا۔ وَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ چیخے گا۔ يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، ثقلین دو مخلوق کو کہتے ہیں، ایک انسان اور دوسرا جن، ان دونوں کو ثقلین کہتے ہیں۔ کہ يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ، ہر چرند پرند، ہر جانور، ہر چیز سنے گی اس کی چیخ و پکار، لیکن انسان اور جنات نہیں سنیں گے۔ یہ عذاب کس کا ہے؟ یہ گناہگار کا۔ کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کتنا دبوچا ہے قبر نے کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں مل گئی ہے۔ آؤ اس تعلق سے ایک اور حدیث سنو۔ صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، جنتی صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں موجود۔ هذا الذي تحرك له العرش، صحیح سنن نسائی کی حدیث نمبر 2075، آپ دیکھنا سنن نسائی کی حدیث 2075 کہ هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا انتقال کے وقت عرش بھی ہلا، تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء، جس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل گئے اس کی روحوں کے لیے۔ وَشَهِدَ لَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے، فرشتے کتنے؟ 70,000 نماز جنازہ میں۔ 40 70 100 موحد اگر کسی کی نماز جنازہ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ میں صحابی رسول کی میں کتنے؟ 70,000 فرشتے، اور کندھا دیا ہوا ہے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی رسول، یہ ہمارا ساتھی رحیم سہیم، اتنا وزنی، اس کی تو مسجد میں وزن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے، تمہارے ساتھ اس کو نورانی مخلوق نے بھی کندھا دیا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ 70,000 تو نماز جنازہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ کو جب دفنایا ہے تو دفنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ جب میت کو دفنا دیا جائے نا، مٹی دے دی جائے نا، اس کے بعد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو۔ فإنہ یسأل الآن، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال و جواب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عام میت پہ دفنانے کے بعد جتنی دعا کرتے تھے نا، اس سے لمبی دعا کی۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد ضيق ضيق قبر، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا تھا، تنگ ہو گئی تھی۔ فدعا بها، مجھے جبرائیل نے بتایا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے لمبی دعا کی۔ حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ قبر کشادہ ہو گئی۔ اب آپ سوچو، صحابی رسول ہیں، وہ لوگ جن کی صرف پیشاب کی چھینٹیں اور غیبت اور چغل خوریاں عذاب قبر دلا سکتی ہیں، قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، ہم سوچیں ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں کس چیز پہ ناز ہے، کس چیز پہ فخر ہے؟ جس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے ہیں، ان کی قبر اگر ان پہ تنگ ہو جائے تو ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں مفتی کی نماز جنازہ میں فرشتے تھے، فلاں کی اس میں یہ تھے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔
اللہ کے بندو ہمیشہ ایک فکر، ایک سوچ اور ایک لگن رہنی چاہیے ایک مومن کو. کیا؟ کچھ پتہ نہیں میں کل قبر میں چلا جاؤں، پرسوں چلا جاؤں، میری تیاری کیا ہے؟ ہم ہر چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے. شادی کی ڈیٹ فکس، مکانات ہیں تو مٹیریل تیار، پڑھائی ہے تو پتہ ہے سال میں اتنا ایگزام، یہ چیز تیار، سب کچھ پتہ ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اور آنے کے بعد اس خبر میں جانا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبی نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار رہے، وہ عقل مند ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ. بے وقوف ہے وہ جو من چاہی زندگی تو گزارے اور کیا کہے اللہ غفور رحیم ہے. اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا. لوگ کہتے ہیں نا زندگی من چاہی گزار رہا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ توحید کا، نہ عبادات کا، نہ معاملات کا، تو کیا کہے گا اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. کہ بے وقوف ہے وہ. عقل مند وہ ہے جو اس قبر کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے. لہذا عذاب قبر سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اعمال کرنے ہیں، توحید، اتباع رسول، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس قبر سے بعد کی زندگی، برزخ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے